الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے ایک نمازی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں آیا اور آ کر نماز پڑھی اور اس کے بعد رب سے دعا کرنے لگا اور یوں دعا کی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس نمازی کا یہ عمل دیکھ کر حضور نے فرمایا، عجلت یا ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بہت جلدی کی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو جس طرح کہ اس کی ثنا بیان کرنے کا حق ہے، اس کے بعد اپنے نبی پر درود پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو تو اللہ قبول فرمائے۔ چنانچہ اسی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگا۔ تو حضور نے اس شخص سے فرمایا، یا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی اب دعا کر، رب کریم تیری دعا قبول فرمائے گا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور اس حدیث مبارک میں طریقہ پتہ چل گیا کہ نماز کے بعد کیا کرنا ہے۔ بعض لوگ نماز کے بعد دعا نہیں مانگا کرتے، حضور کا عمل اس حدیث میں ہے اور حضور نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ بعض لوگ یا تو ویسے ہی اس کا انکار کرتے ہیں یا پھر ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، جیسے ہی فرضوں کا سلام پھرا فوراً بھاگنے کی کرتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری کوئی کام نہ ہو تو کچھ وقت نکال کر دعا بھی کرنی چاہیے اور اس دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تو نماز کے بعد جو ہماری مساجد میں فرض نمازوں کے بعد یا بندہ انفرادی نماز پڑھے تو اس کے بعد ہمیں طریقہ یہ پتہ چل گیا کہ کرنا یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے اور پھر درود پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا مانگیں گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فضائل دعا کے اندر بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو دعا کے اول آخر میں درود پڑھنا چاہیے اور بیچ میں دعا مانگنی چاہیے، اپنی حاجت بیچ میں اللہ کے دربار میں پیش کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ درود تو قبول ہی قبول ہے، درود تو اللہ قبول فرماتا ہی ہے۔ اب اس کی رحمت سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کریم شروع اور آخر کی چیز کو قبول فرما لے اور بیچ کی چیز کو چھوڑ دے، لہذا اللہ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ جب رب کریم شروع کے درود کو قبول فرمائے گا، آخر کے درود کو قبول فرمائے گا، تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، امید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم بیچ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو وسیلے کے ساتھ پیش کیا جائے دعا کو۔
حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات میں آپ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ دراصل پہلا جو نمازی تھا نا، اور وہ نمازی آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی اور پھر فوراً دعا میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے گویا کہ بغیر وسیلے کے اللہ سے دعا کی تھی، اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو اللہ کے دربار میں وسیلہ پیش کیا جائے، وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگی جائے۔ اس لیے حضور نے اس کی دعا کو قبول نہیں فرمایا، پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضور نے اس کی دعا کو پسند نہیں فرمایا۔ اور جب دوسرا نمازی آیا تو اس نے اپنے نبی کے وسیلے کو پیش کیا، درود کے وسیلے کو پیش کیا، اللہ نے اسے پسند فرمایا، حضور نے اسے پسند فرمایا اور فرمایا ادعو تو جب اب دعا کر اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مل کر ایک مرتبہ باوز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بات کرنی ہے اس شہر مبارک کی کہ جب اس شہر مبارک کا ذکر کیا جائے تو عاشقوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ جب اس شہر مبارک کا تذکرہ کیا جائے تو دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور وہ شہر مدینہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہر آنکھ ترستی ہے، بچپن سے بڑھاپے تک بار بار حاضری کی دعا کی جاتی ہے، اس شہر مدینہ کو اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کا سفر بار بار کیا جاتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ دنیا دیاں سفراں تو تے بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ مدینے کا سفر ہر بار ہی اچھا ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات کے 53 سال گزارے۔ 53 ایئرز حضور نے اپنی لائف کے مکے میں گزارے ہیں۔ مکے کے گلی کوچوں میں آپ کی بچپن کی یادیں وابستہ ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں جب اعلان نبوت کیا، ابتدائی چند سالوں کے اندر حضور نے خفیہ طور پر تبلیغ دین فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو اعلانیہ طور پر تبلیغ دین کا حکم دیا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے تبلیغ دین کا کام اعلانیہ طور پہ کرنا شروع کر دیا تو کافروں کے دلوں کو یہ برداشت نہ ہوا، کافروں کو یہ اچھا نہ لگا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا، ایسی ظلم کی داستانیں رقم کر دی کہ اگر ایسے ظلم پہاڑوں پر کیے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر چٹانوں پر کیے جائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ایسی بڑے بڑے ظلم جو ہے مسلمانوں پر کافروں نے کیے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور اللہ اکبر، جب حضور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے الہ العالمین، تو نے مجھے اس سرزمین سے نکلنے کا حکم دیا ہے جس کو میں روئے زمین پر سب سے زیادہ چاہتا ہوں، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر رب سے دعا کی کہ اے مولا، اب مجھے اس جگہ میں سکونت اور مقام عطا فرما جو تجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا،
اور حضور مدینے میں گئے، اور اسی وجہ سے جب حضور اپنی ناقہ پر سوار تھے مدینے میں داخل ہوتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ان اشعار کے ساتھ مدینے کی بچیوں نے، اہل مدینہ نے حضور کا جب استقبال کیا، ہر عاشق رسول چاہتا تھا حضور کا قیام میرے گھر کے اندر ہو، حضور میرے گھر میں آ جائیں، آپ کی مہمان نوازی کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، سب تمنائیں کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے ارشاد فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے کوئی نہ روکے، یہ وہاں جا کر رکے گی جہاں اللہ نے اسے رکنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سواری حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے، ان کے گھر پر جا کر رک جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی خدمت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ پتہ چلا مدینے کی طرف ہجرت بھی اللہ کے حکم سے تھی، اور مدینے میں جا کر کہاں رکنا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور مدینے میں برکتیں بھی اللہ کی عطا سے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں گئے تو مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کی آماجگاہ، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہوں، اس کو یثرب کہا جاتا۔ مدینے کے اندر ایسی جو ہے وہ بیماریاں، یثرب جو پہلے نام تھا، یثرب کے اندر ایسی بیماریاں تھیں کہ کہیں اور پر نہ تھیں، ساری ہوا کے اندر، آب و ہوا کے اندر، وہاں کی سرزمین کے اندر بڑی بیماریاں تھیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے قدم رنجہ فرماتے ہیں، جب اس سرزمین مدینہ کو اپنے پاؤں کے تلے ہونے کا شرف دیتے ہیں تو اسے مدینہ بنا دیتے ہیں، اور پھر حضور یہاں تک فرماتے ہیں اب یہ یثرب نہیں ہے، اب یہ مدینہ ہے۔ لہذا قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ علماء نے بتا دیا، احادیث سے پتا چلا کہ اب مدینے کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من قال للمدینۃ یثرب فکفارتہ ان یقول المدینہ 10 مرات، فرمایا جو مدینے کو یثرب کہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مرتبہ مدینہ 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 پکارے۔ یہ حضور کی مدینے سے محبت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو اپنایا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ حضور نے مدینے کو اپنایا ہے، اور اللہ اکبر، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لیے دعا کیسی فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے رب کے دربار میں یوں دعا کی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ، اے اللہ جتنی تو نے مکے میں برکت عطا فرمائی ہے مدینے میں اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے دعا کی مولا مکے کو جیسی تو نے برکتیں دی ہیں اس سے دگنی برکتیں میرے شہر مدینہ کو عطا فرما۔ اور کیسی برکتیں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کو عطا فرمائی کہ اس مدینہ منورہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے شرف قیام بخشا، سرزمین مدینہ کو اپنے قدموں کے بوسے لینے کی سعادت عطا فرمائی۔ ان سعادتوں سے فیض یاب ہو کر شہر مدینہ نے عظمت و رفعت پائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اس مبارک شہر کو اتنی برکت میسر آئی کہ مدینے میں رہنا عافیت کی علامت ہے، اور مدینے میں مرنا شفاعت مصطفیٰ کی ضمانت قرار پایا ہے۔ ہم جو مدینے سے محبت کرتے ہیں نا، یہ مدینے سے محبت دراصل مدینے والے سے محبت کرنا ہے۔ کیوں؟ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ مدینے سے اس لیے محبت ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے،
اس لیے مدینے سے محبت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے اس کو نسبت ہے، اور جس سے محبت کی جائے اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بھی بندہ پیار کرتا ہے۔ ہم ذکر مدینہ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرتا ہے، بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہم ذکر مدینہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے مدینے سے محبت کرتے ہیں، اور مدینے سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حبیب کا مقام ہے، وہ دیار حبیب ہے، وہ حضور کا شہر ہے، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مدینے سے محبت صرف ہم نہیں کرتے، میرے نبی علیہ السلام بھی مدینے سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک علیہ السلام جب کسی سفر کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے جاتے اور پھر مدینے سے جب قریب آتے واپس تشریف لاتے تو آپ کی سواری نارمل انداز میں چلا کرتی تھی، لیکن جب سواری مدینے کے قریب ہو جاتی تو نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری کو تیز فرما لیتے۔ شوق مدینہ کی وجہ سے، محبت مدینہ کی وجہ سے حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور جلدی مدینے میں داخل ہونے کی کوشش فرماتے۔ تو مدینے سے محبت صرف ہماری نہیں، ہمارے نبی کی بھی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب غزوہ تبوک سے واپسی آ رہے تھے تو اس مدینے میں جب پہنچے تو گرد و غبار اڑا، گرد و غبار اڑا جیسے مٹی سے اٹھتا ہے، تو ایک شخص نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا تاکہ اس کی گرد و غبار جو ہے وہ ناک میں نہ جا سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اپنے ناک سے کپڑا ہٹا دو، خدا کی قسم اللہ نے میرے شہر کی مٹی میں بھی شفا کو رکھا ہے۔ تو خاک مدینہ میں شفا ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ تو حضور نے تو مدینے کی خاک کو بھی شفا فرمایا ہے۔ خاک شفا نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی نبی پاک علیہ السلام کے شہر کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا شہر ایسا ہے۔ حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ سے محبت ہمیں ہونی چاہیے۔ اور کیوں ہونی چاہیے؟ کہ حضور بھی اس شہر مدینہ سے محبت فرمایا کرتے اور اس کی حضور علیہ السلام اہمیت کو بھی بیان فرمایا کرتے۔ آپ نے احادیث سنی ہے حضور علیہ السلام مدینے سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیسی کیسی محبتیں جو ہے وہ شہر مدینہ کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جو میری روضے کی زیارت کرے گا، جو میرے مزار کی زیارت کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس نے حج کیا تو اور جس نے حج کیا اور اس نے میرے روزے کی زیارت نہ کی، اس نے میری زیارت نہ کی، تحقیق اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب دوسری مرتبہ سفر مدینہ اختیار کیا تو جب حج کیا آپ نے، اس کے بعد آپ مکے کے اندر بہت بیمار ہو گئے۔
لوگوں نے کہا کچھ آرام کر لیں اور پھر آگے چلے جائیے گا، آپ مدینے ابھی نہ جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی شہر مدینہ میں داخل ہو جاؤں اور وہاں جا کر میں جو ہے وہ اگر اللہ نے موت عطا فرمائی تو وہاں مجھے آئے۔ اور پھر لوگوں نے کہا جب یہ بات کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ حدیث تم نہیں پڑھتے، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ لوگوں نے کہا پچھلے سال آپ آئے تھے، پہلے آ چکے ہیں، تو اس وقت تو مدینے گئے تھے آپ۔ تو آپ نے فرمایا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی حج کرتے جاؤ، بلکہ ساری زندگی حج کرتے جاؤ اور ایک مرتبہ مدینے جاؤ، بلکہ فرمایا لازم کر دیا گیا ہے جب جب حج کیا جائے تب تب لازمی حاضری مدینہ دی جائے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ، فرمایا سنو تم میں سے جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے فلیمت، تو اسے مدینے میں مرنا چاہیے۔ فإنی اشفع لمن یموت بها، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، کہ مدینے میں مریں گے تو شہر شفاعت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے میں تو اپنے حوالے سے یہ جانتا ہوں بڑا گناہگار عاجز اور ناقص بندہ ہوں، اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں قیامت کے دن اگر نجات ملے گی تو محض شفاعت مصطفیٰ سے ملے گی۔ ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، اخلاص دور دور تک نظر نہیں آتا، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تلاوت نظر نہیں آتی، رب کی نافرمانی ہمارا جسم کا رواں رواں کرتا ہے، ہمارے اعمال تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں قیامت کے دن اگر نجات ملے گی تو شفاعت مصطفیٰ سے ہی ملے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ اور یہ صرف ہماری دعا نہیں ہے، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم دعا کیا کرتے، آپ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما، اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ شہادت کے رتبے کو بھی جانتے تھے، شہادت کی بھی دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ میری موت اپنے حبیب کے شہر میں لکھ دے، شہر مدینہ میں لکھ دے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا پھر وہی بات کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یقیناً مدینے کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کو آپ نے اپنایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مدینے کو بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے مدینے میں برکت دے، ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایمان کی پناہ گاہ مدینہ منورہ ہے، مدینے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ ہے، مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے رب نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مدینے کی حفاظت پر جو ہے
فرشتے مامور ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور رسول اکرم علیہ السلام کے شہر مدینہ کی حفاظت کی جاتی ہے، کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا ہے۔ خاک مدینہ کو شفا قرار دیا گیا، اور کتنی برکتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس شہر کو عطا فرمائی۔ مدینے کے پھل بھی بابرکت ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی ہے۔ مدینے میں جتنا حصول برکت، مدینے کے اندر جینا جو ہے وہ حصول برکت ہے، اور مرنا جو ہے وہ باعث شفاعت ہوا کرتا ہے۔ واقعی مدینے کے فضائل پڑھیں تو بہت دل چاہتا ہے کہ وہاں کی بار بار حاضری ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، حضور نے فرمایا میری قبر کو، میرے روزے کو عید نہ بناؤ۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح عید سال کے بعد آتی ہے اور بندہ سال کے بعد عید منایا کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا گویا کہ میری قبر کو، میرے مزار کو عید نہ بناؤ، بلکہ ایسا نہ کرو کہ سال میں یا زندگی میں صرف ایک مرتبہ میرے دربار پہ آؤ، بلکہ بار بار میرے روزے پر آیا کرو، بار بار میرے دربار میں آیا کرو۔ اور یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر جو جاتا ہے اسے بڑی برکتیں حاصل ہوا کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے مدینہ پاک کی بڑی فضیلتوں کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اور پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اے چلنے والے تو قدموں سے چل رہا ہے، یہ جگہ تو ایسی ہے کہ سر سے چلا جائے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ عاشقوں کے امام ہیں، آپ نے کبھی مدینے میں چپل نہیں پہنی۔ کتنے بڑے امام گزرے ہیں، ایسا عشق مدینہ ان کے اندر کہ ساری زندگی مدینے میں کبھی آپ نے چپل نہیں پہنی۔ آپ کو ایک مرتبہ تحفے کے اندر بڑے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، لیکن آپ نے ساری زندگی مدینے میں کبھی اس گھوڑے پر سواری نہ کی، بلکہ امام شافعی کو تحفے میں پیش کر دیا۔ آپ سے امام شافعی نے کہا بڑے عمدہ گھوڑے ہیں، آپ ان پر سفر کیا کریں، تو آپ نے کہا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ جس زمین پر میرے نبی کے پاؤں لگے ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے گھوڑے کے قدموں سے اسے روند ڈالوں۔ ایسا عشق فرماتے امام مالک۔ امام مالک جب تک مدینے میں رہے، ساری زندگی مدینے میں رہے، کبھی آپ نے مدینے میں رفع حاجت نہیں فرمائی، کبھی آپ نے قضاء حاجت مدینے میں نہ کی، بلکہ حدود مدینہ سے باہر جاتے تھے اور وہاں آپ جو ہے اپنی حاجت کو پورا کر کے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسی برکتیں اور ایسا عشق اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ مدینے کے خار میں بھی، مدینے کے کانٹوں سے بھی لوگ محبت کیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نظر میں کیسے سما آئیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے جمع آئیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ جب مدینے کے خار آنکھوں میں سما جائیں تو پھر کوئی پھول اسے جو ہے وہ نہیں دور کر سکتا، بلکہ اس کی لذت، اس کا جو ہے مزہ الگ ہی ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں بار بار دعا کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ تصویروں میں مدینہ دیکھنے کی بات الگ ہے، لیکن جاگتی آنکھوں سے حضور کے گنبد خضرا کو دیکھا جائے، جاگتی آنکھوں سے سنہری جالیوں کو دیکھا جائے، اس کا سرور، اس کا لطف ایسا ہی ہے۔ ہاتھ کے اندر زمزم کا جام ہو، ہاتھ میں آب زمزم ہو، سامنے کعبہ مشرفہ ہو یا پھر گنبد خضرا ہو، اور پھر بندہ جو ہے زمزم پیے،
اس کا لطف و سرور الگ ہی ہوا کرتا ہے، اس کا مزہ الگ ہی ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی مدینے سے محبت فرماتے کہ آپ نے اس کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ظاہری ہوا تو وصال ظاہری کے بعد اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ حضور کی تدفین کہاں کی جائے، حضور کی تدفین کہاں کی جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب یہ اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، حدیث مصطفیٰ بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے، وصال کرتا ہے، تو اس کا مزار وہیں پر بنانا چاہیے، کیونکہ ان کی تخلیق اللہ اسی مقام سے فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا یہ ہمارے لیے شہر ہے، انبیاء کے لیے تو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا لوٹی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ خمیر کہتے ہیں نا روٹی بنانے کو، روٹی بنانے کے لیے خمیر جو ہے وہ آٹا گوندا جاتا ہے اور پھر اس سے روٹی بنتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوٹی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بندے کا مدفن وہی ہوتا ہے جس زمین سے اس کے جسم کی تخلیق کی جاتی ہے۔ مدینے کی فضیلتوں کو دیکھیں کہ حضور کا مدفن مدینے میں اللہ نے بنایا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ حضور کا ظاہری جسم مبارک اللہ نے شہر مدینہ کی مٹی سے بنایا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ روضہ رسول جو ہے حضور کے جسم مبارک سے ملی ہوئی مٹی جو ہے وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، وہ لوح و قلم سے بھی افضل ہے، وہ ہر چیز سے افضل ہے، کیونکہ اس کی تخلیق اللہ نے اپنے حبیب کی اس سے فرمائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یہ حضور کے شہر نبی کی بات ہے، شہر مدینہ کی بات ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اور اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ واقعی بندہ جائے مدینے میں تو آنکھیں اشکبار ہوں، عاشقوں کے واقعات کو پڑھ کر جائیں، بندہ شرمندگی کے ساتھ حضور کے دربار میں حاضری دے، اور وہاں پر حاضری دے تو اشکباری کے ساتھ دے۔ یہاں پر رونا تو جنت دلا سکتا ہے، مالک کے جنت کے دربار میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھیں ایک عام نیک بندہ اگر فوت ہو جائے، اس کی قبر کھلے تو سالوں کے بعد اس کا لاشا سلامت ہوتا ہے۔ ارے یہ تو اللہ کے حبیب کی قبر ہے، ان کا مزار ہے، ان کا جسم مبارک آج بھی ظاہری حیات سے، آج بھی حیات طیبہ کے ساتھ اس مزار میں موجود ہے، کیونکہ ابن ماجہ میں حضور نے فرمایا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا اللہ کے نبیوں کے جسم کو زمین پر کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ارے رزق تو زندوں کو ملتا ہے، جو دنیا سے گزر گیا اس کا کیسا رزق؟ ان کو رزق ملنا اس بات کی دلیل کہ وہ حیات ہوا کرتے ہیں۔ حضور معراج پر گئے، کتنے انبیاء سے ملاقات کی، وہ ان کے حیات نبوی کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا ہم مدینے میں جاتے ہیں، کسی جو ہے وہ در و دیوار کے پاس نہیں جاتے، ان در و دیوار سے بھی محبت حضور کی وجہ سے ہم تو اپنے آقا کے دربار میں جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ کئی لوگ اس طرف سوچتے نہیں ہیں مدینے جانے کا، دنیا گھوم لیتے ہیں مدینے نہیں جاتے۔ ارے وہاں آنا جانا رکھیں۔ سید قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سنا پڑا ہوگا، آپ نے ساری زندگی مدینے میں گزار دی۔ آپ سے کہا جاتا کہ تھوڑا ہمارے گھر پر آ جائیں یا مدینے سے باہر جانے کا کہا جاتا تو آپ کہتے کہ مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو آپ کو پھر وہیں اللہ رب العالمین نے وصال عطا فرمایا اور وہیں پھر آپ کا مزار بھی بنایا گیا۔ تو بہرحال اللہ کریم اس شہر مدینہ کی ہمیں محبت بھی عطا فرمائے، بار بار زندگی میں حاضری بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔